کیا وجہ تھی؟ مودی کو خدشہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات کروا دیں گے اور پھر یہی ٹرننگ پوائنٹ بن گیا؟ میرا خیال میں کافی سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو موجودہ ٹینشنز ہیں ان کو کریٹ کرنے میں ایک رول پلے کیا ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ تو ہے تجارت کا، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال ہے اور ان کی ٹیم کا کہ ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے میں بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. تو آن دا ون ہینڈ انہوں نے انڈین جو مارکیٹ ہے اس کو ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئر سے بند رکھا ہے یا بہت ریسٹرکٹیو پالیسی اختیار کی ہے، جبکہ امریکہ کی جو فری مارکیٹ کنڈیشنز تھیں اس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ، اینڈ دیٹ از ان اگینسٹ اور ان فیور آف انڈیا اور اگینسٹ یو ایس. ایک تو بہت بڑی یہ فیکٹر ہے جس کے آپ کو دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے ٹرمپ صاحب کی بہت توجہ اس چیز ہے کہ امریکہ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے. تو ایک تو یہ ایک نمبر 1 چیز ہے. صحیح. دوسری چیز جس کی طرف میرا خیال میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب انڈیا کے درمیان سیز فائر ہوئی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کاہے بگائے بلکہ اپنا کریڈٹ لیا کہ ہم کہ امریکہ خاص طور انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ رول پلے کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروائی. اور جبکہ انڈین گورنمنٹ ہے ان کا یہ ایک سٹینڈ تھا یا پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں جی اس میں تو ہمیں ریکویسٹ کی گئی سیز فائر کے لیے اور ہم نے مان لی. تو وہ ایک دوسرا پوائنٹ آف کلیش تھا. تیسرا جو ہے وہ ایک چیز اب ابھر کے آ رہی ہے وہی ہے کہ جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے وہ پچھلے ہسٹوریکلی پچھلے 50-60 سال سے جو انڈیا ہے وہ ڈیفینس اکوپمنٹ رشیا سے خریدتا رہا ہے. تو وہ اب موجودہ حالات میں جو ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں ان سے پہلے انڈیا کی ایک پالیسی ابھر کے آ رہی تھی کہ وہ اپنا رخ ذرا تھوڑا سا بدلے گا اور امریکہ سے بھی اکوپمنٹ خریدا جائے گا. اور جو لیٹسٹ خبریں آئی ہیں کہ انڈین ڈیفینس منسٹر راج ناتھ صاحب جنہوں نے جانا تھا امریکہ کوئی نئے ایگریمنٹس وغیرہ سائن کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کو بھی فی الحال کم از کم وہ ملتوی کر دیا اگر کینسل نہیں کر دیا. اور چوتھی وہ چیز ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ جب وہ کینیڈا سے مودی صاحب انڈیا واپس جا رہے تھے تو انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ان کو دعوت دی کہ وہ وائٹ ہاؤس انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس دوران میں عاصم منیر صاحب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات نہ کرا دیں، انہوں نے اس اپریہنشن کی وجہ سے وہ دعوت نامہ قبول نہیں کیا، چلے گئے. اور وہ بھی گھبرا کے ڈر گئے، ایک اریٹیشن کا سبب بنا. جہاں وہ یعنی ٹرمپ صاحب کے اور مودی صاحب کے درمیان گیا اور اسی طرح انڈیا اور امریکہ کے درمیان. تو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج کل امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک تلخی کی صورتحال ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو بغور اور ٹھنڈے دل سے اس کا معائنہ کرنا ہے یا اسس کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں بعض کا مانس ہو سکتی یہ عارضی ثابت ہوں. جو ایک بہت بڑا جو امریکہ کی پالیسی کو ڈیٹرمن کیا کہ کس طرح سے چائنا کو کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے ان کی کئی سالوں سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط کر کے انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ویلنگ فورس بلڈ اپ کیا ہے ٹو کاؤنٹر ویل یا کنٹین چائنا. تو یہ فیکٹر ابھی غائب نہیں ہو گیا صورتحال سے، سونر لیٹر اس کا بھی اثر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن سر آپ یہ دیکھیں نا کہ مائی فرینڈ ٹرمپ یہاں سے لے شروع کریں اور ٹیرف وار تک کا جو سفر ہے بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے نریندر مودی کو، مودی سرکار کو. یعنی کہ اگر میں خارجہ پالیسی کی بات کروں، فورن پالیسی کی بات کروں، کیونکہ پہلے بڑا خطے کا چودھری بننے کا ان کا خواب تھا. اب آپ یہ دیکھیں ذرا کہ ہمیں یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی بڑی کوشش کرتے رہے،
جا کے رجسٹر کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا ہمیں دہشت گرد ملک قرار دے دے یا ریاست قرار دے دے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. آج ہم سب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں. جس طرح امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بات کر لیں, چائنا کے ساتھ آلریڈی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور بھارت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. اس کو مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور خود اس میں جا گرا. آرم فورسز ہے اور خاص طور پہ ایئر فورس نے بڑا اچھے ایک پرفارمنس دی, جس کا اور in a way we gave a bloody nose to India during those skirmishes. اور اس کی وجہ سے ہماری جو امیج ہے, ہمارا جو پروفائل ہے انٹرنیشنلی ریجنلی مسلمان دنیا میں, وہ بہت جو ہے وہ رائز کیا ہے اس نے, اور اس سے ہمیں ہمارے پوزیشن جو بہت بہتر ہوئی ہے. سفارتی طور پہ بھی ہم نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم نے بڑی افیکٹو طریقے سے دنیا کو سمجھایا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اگر کوئی انڈیا کو شکایت ہے تو ہم انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, اور ہندوستان ہمارے اوپر انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایلیگیشن بھی لگا دیں, پھر اس کو کہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہے, پھر آپ سزا بھی تجویز کر دیں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیں. تو یہ غیر مناسب پالیسی ہے, اور اس کو جو ہے وہ ایک مستقل صورت یا مستقل پالیسی نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز دنیا کے ممالک کو پسند آئی ہے. دوسرا, ہماری ملٹری پرفارمنس اچھی ہوئی ہے. تیسرا یہ میں ہے دیکھنا ہے کہ ایسا ایسا ہماری جو اکانومی کی صورت جو بھی ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے, اور اس کا بھی ایک لحاظ سے ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے یہ گلوبل لیول پہ وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے. پچھلے سال جو ہمارا جو ختم ہوا ہے فائنینشیل ایئر جون میں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بجائے 2.1 بلین ڈالر کے قریب. تو یہ ایسی انڈیکیٹرز ہیں جو بہتری کی نشاندہی کرتی ہیں. تو یہ ان سارے حالات کی وجہ سے, پھر جیسے آپ نے خود بھی بتایا, ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات اس وقت ہیں, اور چائنا کے ساتھ ہمارے بڑا اسٹریٹجک جو لنک ہے وہ بہت اس میں ایک اور سوال ہے نا جاوید صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ جو ابھی میں نے پوائنٹ ریز کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور امریکہ چائنا کو کتنا بڑا کمپیٹیٹر سمجھتا ہے یہ سب کو پتہ ہے. تو پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں یہ دونوں تعلقات کو بیلنس کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے کہ ہمارے ساتھ امریکہ کے بھی تعلقات بہترین جا رہے ہیں, پہلے سے بھی بہتر ہو گئے, اور چائنا پہلے ہمارا بہت اچھا دوست ہے. تو دونوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں کہیں آگے جا کے ہمارے لیے کسی قسم کا چیلنج تو ثابت نہیں ہو سکتے. یہ جی ایک ہماری فورن پالیسی کے لیے اور جو اس کے لیڈرز ہیں, لیڈرشپ ہے اس کے لیے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک ضرور چیلنج ہوگا. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ چائنا جو پچھلے یعنی کئی دہائیوں سے ہمارا ایک ریلائبل فرینڈ, انہوں نے ملٹری سائڈ پہ اکنامکس بے انتہا مدد کی ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس ریسنٹ جو میشز میں بھی ہم نے ان کے سپلائیڈ جو ایئر کرافٹ اور میسائل سے ان سے ہم نے فائدہ اٹھایا. تو وہ اس اسٹریٹجک لنک کو تو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ نہیں چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کر سکتے. ہمیں ان کے ساتھ بھی ایک نارمل دوستی کے جو تعلقات ہیں وہ مینٹین کرنا چاہیے. اور وہ ابھی تک ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑی اسکلفل طریقے سے یہ دونوں مقاصد حاصل کیے ہیں, اور اسی پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اسے 7 سال کے بعد جو مودی چائنا کا دورہ کر رہے ہیں وہ کیا مقاصد حاصل کرے گا آپ کے مطابق؟ کیونکہ آپ کو ان کا لداخ والا معاملہ بھی یاد ہے, اچھی خاصی ان کی درگت بنی. تو کیا یہ ان کی طرف سے ایک اچھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی سفارتی لچک کا میں لفظ استعمال کروں, یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ یہ ذلت آمیز پہ سپاہی ہے؟ میرا خیال میں یہ اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے, یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے لیے مودی صاحب جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ ایک لحاظ سے تو اگر نہ جانا چاہتے تو منع کر سکتے تھے, لیکن وہ جا رہے ہیں. جی ہم منع کر سکتے, لیکن بارے یہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے. جو بائی لیٹرل وزٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہم اس وزٹ کو وہ نہیں دے سکتے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جا رہے ہیں. بازار کی بہرحال میٹنگ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ہوگی اور بھی دوسرے جو لیڈر ہیں ان سے بھی ہوگی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے
یہ نہیں ہے، لیکن اس کی وہ بات نہیں ہے کہ جیسے ایک بائیلیٹرل وزٹ ہوتا ہے، ایک ملک کے لیڈر دوسرے ملک جاتے ہیں، اس میں جو ٹھیک ہے ان جی، ڈیپتھ جس طرح سے ڈسکشن ہوتی ہیں وہ اس معاملے اس وزٹ میں نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے.